صدر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی۔ نیو یارک سٹی کے پہلے مسلم کم عمر اور تارک وطن میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ زہران ممدانی کا مقابلہ نیو یارک کے سابق گورنر اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن حریف کرٹس سلوا سے تھا۔ نیو یارک میئر کے الیکشن میں 1969 کے بعد سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ صدر ٹرمپ اور ایلون مسک کی جانب سے مخالفت کے باوجود زہران ممدانی نیو یارک شہر کے میئر منتخب ہوئے ہیں۔ زہران ممدانی 1 جنوری 2026 کو نیو یارک کے میئر کا حلف اٹھائیں گے۔ بالکل، اسی پہ بات کریں گے۔ بیورو چیف امریکہ محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد آصف، یقینی طور پر ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا یہ سرپرائز ہے، نیو یارک میں میئر کے تاریخ ساز انتخابات ہوئے اور پھر مسلم امیدوار کامیاب ہو گئے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے، اور یہ الیکشن تو تھا ہی، میرے خیال میں تو یہ ریفرینڈم تھا۔ یہ ریفرینڈم تھا افورڈیبلٹی پر، یہ ریفرینڈم تھا غازہ کی سچویشن پر، یہ ریفرینڈم تھا اسلاموفوبیا پر۔ تو میری نظر میں تو یہ جو ووٹرز ہیں انہوں نے اس ریفرینڈم میں جو بھی اسلاموفوبیا اس کو ریجیکٹ کیا ہے، افورڈیبلٹی کو سپورٹ کیا ہے، غازہ کی سچویشن کو سپورٹ کیا ہے جو ممدانی کے سٹینڈ ہیں، تو جو ساری سچویشن ہے یہ ایک میسیج ہے سب کے لیے جو بھیجا گیا ہے کہ اب یہ جو چورن 9/11 کے بعد بک رہا تھا مسلمانوں کے خلاف وہ نہیں بکے گا۔ اور ممدانی نے آج اپنی جو وکٹری سپیچ ہے اس میں بھی یہ دیا ہے کہ وقت بدل گیا ہے۔ بالکل بالکل محمد آصف، اگر ہم یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے ٹرن آؤٹ میں دیکھا، ہمارے نمائندے نے بتایا اور پھر ہماری جن سے بات ہو رہی تھی ریپبلکن امیدواروں سے، انہوں نے کہا کہ جیوش نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ممدانی کو، اس کی بڑی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بہت یہ جو انہوں نے کہا وہ میں اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ ڈیفر کرتا ہوں کہ جوئش ووٹ اور کیتھولک ووٹ جو ہیں وہ ممدانی نے لوز کیے ہیں۔ جو میرا یہ 11th الیکشن ہے جو میں نے شہر میں دیکھا ہے، اور اس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ کیتھولک ووٹ اور جوش ووٹر اس کے ساتھ میئر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جیتتا ہے۔ ممدانی نے اس مت کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے، اور جوش ووٹ بہت بڑی تعداد میں پڑے ہیں یوتھ کے، جو سینئر جوش جو جتنے بھی میچور ووٹر ہیں نا انہوں نے کومو کو ووٹ دیا ہے، لیکن ایٹ لارج جو یوتھ مومنٹ ہے اس میں جوش ووٹر بہت ساتھ تھے، والنٹیئر بہت زیادہ ہیں، اور جو برنی سینڈرز ہیں انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا بہت۔ بیسیکلی ان کی پرائورٹی ہیں، یہ ان کے پاس کام بھی کرتے رہے ہیں اور انہی کا ایجنڈا لے کے یہ آگے چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نیو یارک سٹی جو ہے نا سب لوگ مل کے بناتے ہیں، لیکن آنے والا وقت یہ بتا رہا ہے، جیسے وکٹری سپیچ میں بھی ممدانی نے بولا کہ 1 ملین مسلمان ہیں، انہوں نے بڑے کنزرویٹیولی یہ بولا ہے کہ 1 ملین ہے، ہماری تعداد اس سے زیادہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہم ڈیسائیڈ کیا کریں گے اگر ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے کہ جو مسلمان ووٹ ہے اس کی ایک اہمیت ہے۔ آنے والے 25 سال 1986 میں نیو یارک ٹائمز میگزین نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ in 2025 whites will be in minority in America۔ آج 2025 آ گیا، مائنورٹی میں تو نہیں گئے لیکن بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں۔ میں ناظرین کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا جاؤں کہ نیو یارک سٹی کی 5 باروز ہیں، 5 حصے ہیں اس کے۔ اس میں کوئنز جو ہے اس میں 2.4 ملین کی پاپولیشن ہے، اور 48% لوگ جو رہتے ہیں وہ اس ملک میں پیدا نہیں ہوئے، اور 160 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور اگر میں آپ کو وائٹ پاپولیشن کا تھوڑا سا ڈیموگرافک دے دوں تو برانس کے اندر صرف 8% وائٹ پاپولیشن ہے۔ بروکلن کے اندر بھی نمبرز تھوڑے سے آف ہو سکتے ہیں، بروکلن کے اندر وائٹس ہیں، کوئنز کے اندر 23% ہیں، جو اسٹیٹن آئلینڈ ہے اس میں میجورٹی وائٹس کی ہے جو کہ ایک بہت چھوٹا علاقہ ہے، اور منہیٹن میں 46% وائٹس ہیں اور باقی مائنورٹیز ہیں۔ تو جو نیو یارک سٹی ہے یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب سے تعلق ہے، تو یہ ایک بہت ہی یونیک پلیس ہے دنیا میں میرے خیال میں۔ اور آنے والے وقت میں یہ سٹی جو ہے یہ اگلے 25 سال میں میرے خیال میں یہاں بہت کچھ اور بدل جائے گا،
اور جو ایک چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پوری بلو ویو آئی ہے، ہر جگہ پہ ڈیموکریٹ جیتے ہیں. انہوں نے ٹرمپ حکومت کا جو طرز حکومت ہے ان پرٹیکولرلی جو کہ امیگرینٹس کے خلاف ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. اور میری پریڈکشن ہے کہ 2026 کے جو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے اس میں ریپبلکن کو بہت برے طریقے سے مار پڑے گی اگر وہ اپنی چینجز نہ لائے اور انہوں نے اپنی اینٹی امیگرینٹ پالیسیز اور اکنامک پالیسیز کو بیٹر نہ کیا. ساتھ ساتھ میرے اپنے لیے، کیونکہ میری زندگیاں گزری، ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ایک بہت ہی ینگ مسلمان بچے نے سب آڈز کے اگینسٹ جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا. ٹرمپ کی ٹویٹ، ایلان مسک اس کے خلاف، بالکل ٹرمپ نے تو شدید مخالفت کی تھی اور انہوں نے تو کہا تھا کہ میں یہاں پر اب مزید جو ہے یہاں پہ ان کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا نیو یارک میں اگر ممدانی جو ہیں وہ میئر بنتے ہیں. جی وہ دیکھیں کہنا بہت آسان ہے امریکہ میں، لیکن اس ملک کی بیوٹی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پرویل کرتا ہے اور ڈیموکریٹس ود ان ڈیموکریٹس بھی بہت سے ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے ممدانی کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن جیتنے کے بعد سب مل جاتے ہیں. اور اگر آپ نے خود ہی بتایا کہ سب اس کو مبارکباد بھیج رہے ہیں، آنے والے دن بڑے ڈیسائزو ہوں گے. ممدانی کا ایجنڈا بڑا ٹف ہے، بڑی اپ ہل بیٹل ہوگی اور بہت سی چیزیں جو انہوں نے پرومس کی ہیں وہ ڈیلیور کرنی آسان نہیں ہوں گی، لیکن پازیٹیو نوٹ پہ ہماری امیدیں اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. باقی اور ایک میسیج ہمارے لیے یہ ہے کہ سب طاقت، سب پیسہ اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے وہ پرویل کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور جتنے پرومسز بھی کیے گئے ہیں ممدانی کی جانب سے ان کو اب ڈیلیور بھی کرنا ہے، ان کو پورا بھی کرنا ہے. بہت شکریہ محمد آصف، اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے تھے. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا ملا ہے. زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی ہے، نیو یارک سٹی کے پہلے مسلم کم عمر اور تارک وطن میئر منتخب ہو گئے ہیں.